بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک ہے۔ دو آدمی سفر پر نکلتے ہیں، ان کے پاس 8 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 5 تھیں اور ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ سفر پہ نکل پڑتے ہیں، جب کافی سفر کرتے ہیں، بھوک جب ان کو ستاتی ہے تو وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس نے 5 نکالی اور دسترخوان پہ رکھ دیں، اور جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں اس نے وہ 3 نکالی اور دسترخوان پہ رکھ دیں۔ اب دونوں کھانا شروع کرنے ہی والے تھے کہ ایک تیسرا آدمی آیا اور اس نے آ کر ان کو السلام علیکم کہا۔ انہوں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا، تو ان 2 آدمیوں نے اس کو کھانے کے لیے کہا کہ آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ وہ آدمی ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے کھانا کھانے کے لیے، کیونکہ اسے بھی بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا اس کے پاس تھا نہیں۔ جب تینوں نے کھانا کھا لیا تو اس نے اپنی جیب سے 8 درہم نکالے اور ان کو دے دیے۔ کہنے لگا میرے پاس کھانا تو تھا نہیں، مجھے کھانے کی ضرورت تھی، کھانا مل نہیں سکا، پیسے میرے پاس تھے، چلو تم لوگوں نے مجھ کو کھانا کھلایا ہے، یہ 8 درہم تم رکھ لو۔ انہوں نے وہ 8 درہم رکھ لیے۔ اب وہ آدمی کہنے لگا جس کی 5 روٹیاں تھیں، وہ کہنے لگا 5 درہم میں رکھ لیتا ہوں، 3 درہم تم رکھ لو، کیونکہ میری 5 روٹیاں تھیں اور تیری 3 روٹیاں تھیں۔ تو وہ کہنے لگا بھائی یہ فیصلہ مجھے قبول نہیں، دونوں 4 درہم ہی رکھیں گے۔ وہ کہنے لگا بھائی تیری 3 روٹیاں تھیں، میری 5 تھیں، میں نے 5 رکھ لیے، تجھے 3 دے رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا نہیں۔ اب وہ مان نہیں رہا تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس کی اب ہم تقسیم نہیں کرتے، سفر سے جب واپس پلٹیں گے ہم اپنا فیصلہ امیر المؤمنین سیدنا مولاعلی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھیں گے، وہ جو فیصلہ فرما دیں گے ہمیں وہ فیصلہ منظور ہوگا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ جب وہ سفر سے واپس پلٹے، سیدھے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور سارا معاملہ انہوں نے بیان کر دیا۔ اب مولاعلی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو فرمایا جس کی 3 روٹیاں تھیں، آپ نے فرمایا تجھے 3 مل رہے ہیں، لے لو، اس میں تمہارا فائدہ ہے، اگر فیصلہ کیا تو تمہیں تھوڑے ملیں گے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، بھی 3 سے کم کیسے ہو سکتے ہیں، میری 3 روٹیاں کم از کم 3 تو ملیں گے، اور مولاعلی شیر خدا فرما رہے ہیں کہ تجھے 3 سے بھی کم ملیں گے۔ وہ کہنے لگا حضور بات وہ کرو جو فیصلے پر، حقیقت پر مبنی ہو، آپ فیصلہ کریں، جو بھی فیصلہ کریں گے وہ مجھے منظور ہوگا۔ مولاعلی شیر خدا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کتنی روٹیاں تھیں؟ وہ کہنے لگے 8 روٹیاں تھیں۔ آپ نے فرمایا جو تیسرا آدمی آپ کے ساتھ شامل ہوا تھا اس نے کتنے درہم دیے؟ انہوں نے کہا جی 8 درہم دیے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتائیے ایک روٹی کو کتنے آدمیوں نے کھایا؟ انہوں نے عرض کی حضور ایک روٹی کو 3 آدمیوں نے کھایا۔ تو آپ نے فرمایا مطلب یہ ہوا کہ ایک روٹی 3 حصوں میں تقسیم ہوئی؟ وہ کہنے لگے حضور بالکل اسی طرح۔ آپ نے فرمایا آپ کے پاس روٹیاں 8 تھیں، ایک روٹی 3 حصوں میں تقسیم ہوئی، اب 8 کو 3 کے ساتھ ضرب دو تو کتنے ٹکڑے بن جائیں گے؟ وہ کہنے لگے 24 ٹکڑے۔ آپ نے فرمایا جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کی 5 روٹیوں کے کتنے ٹکڑے بنے؟ وہ کہنے لگے 15۔ آپ نے فرمایا جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کی روٹیوں کے کتنے ٹکڑے بنے؟ وہ کہنے لگے 9۔ آپ نے فرمایا ایک روٹی کتنے حصوں میں تقسیم ہوئی؟ وہ کہنے لگے 3 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ آپ نے فرمایا ٹکڑے کتنے بنے؟ کہنے لگے 24۔ بندے کتنے تھے؟ عرض کرنے لگے حضور 3۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ ایک آدمی نے کتنے ٹکڑے کھائے؟
وہ کہنے لگے حضور ایک آدمی نے 8 ٹکڑے کھائے ہیں، کل 24 تھے، اس طرح 8 روٹیاں مکمل ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا اچھا اب سنو فیصلے کی بات۔ فرمایا اس کی 5 روٹیاں تھیں، اس کی روٹی کے ٹکڑے بنے 15، تیری 3 روٹیاں تھیں، تیری روٹی کے ٹکڑے بنے 9، 8 تم سب نے کھائے، اس نے اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھا لیے، اس کے بقیہ 7 ٹکڑے بچ گئے، وہ مہمان نے کھا لیے۔ تیری روٹی جو تھی اس کے ٹکڑے تھے 9، 8 ٹکڑے تو نے کھا لیے، 1 ٹکڑا باقی بچ گیا، وہ کھا لیا مہمان نے، تو تیری روٹیوں میں سے 1 ٹکڑا مہمان نے کھایا ہے، تجھے 1 درہم ملے گا، اور اس کی روٹیوں میں سے 7 ٹکڑے مہمان نے کھائے ہیں، اس کو ملیں گے 7 درہم۔ تو فرمایا اب اس کے 7 درہم ہیں، تیرا 1 درہم ہے۔